بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیاسی بیٹھک اور میں ہوں آپ کا میزبان مزمل ستار کھواڑ۔ آج کی ویڈیو میں کچھ اپنے علاقے، اپنے وسیب جنوبی پنجاب کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے جنوبی پنجاب میں ویسے بھی سیاسی ماحول بڑا گرم تھا، لیکن نواز شریف کے آنے کے بعد ماحول اور زیادہ گرم ہو گیا ہے، کیونکہ سیاست میں ایک بڑے کی انٹری ہو جانا جو 4-5 سال جلاوطنی کاٹ کے آ رہا ہے، جلاوطنی نہیں، وہ خود ساختہ جلاوطنی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کیونکہ نواز شریف اور شہباز شریف ایک ہمارے علاقے کے ایم پی اے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ایم پی ایز جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ایم پی ایز کو بھی 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے حمزہ شہباز سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ تعجب کی بات دیکھیں کہ میرے ملک کا جو نمائندہ ہے، میرے وسیب کا، جو یہاں 5 لاکھ، 6 لاکھ، 7 لاکھ ایک ایم پی اے کے حلقے کی آبادی ہوتی ہے، 6-7 لاکھ آبادی کے منتخب نمائندے کو ان غرور اور تکبر کے نشے میں دھت اور اقتدار کے نشے میں دھت ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اور اگر بدقسمتی سے ٹائم ملتا بھی ہے تو میرے وسیب کے ایم پی ایز، ایم این ایز جو صرف پٹواری، تھانے دار، ایس ایچ اوز، کانگوز، تحصیلدار، وابڈہ اہلکار، ایس ڈی اوز، ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے کام ہی بتا پاتے ہیں۔ افسوس کہ میرا جنوبی پنجاب، میرا سرائکستان، افسوس 1000 سال پیچھے ہیں ہم لاہور اور اسلام آباد سے۔ ان کی ترقی اور ہماری ترقی میں 1000 سال کا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہاں کے لوگ منتخب ہوتے ہیں تو وہ اپنے علاقے کو، اپنے حلقوں کو سونے کی چڑیا بنا دیتے ہیں، اور میرے علاقے، میرے وسیب، جہاں جاگیرداری سرمایہ دارانہ نظام ہے، جہاں ڈیرے ہیں، لوگوں کو اپنے ڈیروں پر بلا کر بےعزت کیا جاتا رہا، لوگوں کو اپنے ڈیروں پر بلا کر زندہ جلایا جاتا رہا، میرے وسیب کے لوگوں، میرے وسیب کے نمائندوں نے، میرے وسیب کے جاگیرداروں نے میرے وسیب کے مسائل حل کرنے کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ اور جب یہ لوگ پرچی اور ووٹ کی ٹائم میں آتے ہیں اور ان کے پاس لسٹیں تیار ہوتی ہیں، جہاں مرد فوت ہو جاتا ہے وہاں عورت کا فائدہ پڑھ دیتے ہیں، جہاں عورت فوت ہو جاتی ہے وہاں مرد کا فائدہ پڑھ دیتے ہیں جب یہ ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ تو میرے وسیب کے لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کس قسم کے نمائندے اپنے لیے منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں۔ کیا وہ اپنی تجوریاں بھرتے ہیں؟ کیا وہ اپنے ایسڈز اور اپنے اثاثہ جات بڑھاتے ہیں، یا آپ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں؟ میرے وسیب میں فٹ پاتھ پر مائیں اپنے بچوں کو جنم دے رہی ہیں، میرے وسیب میں گدھا گاڑی پر مائیں اپنے بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ جیسے تھر میں نصرت سحر عباسی صاحبہ کی میں نے ایک سندھ اسمبلی کے فلور پر ایک خوبصورت تقریر سنی تھی، جو وہ فوٹیج لے کر آئی تھی کہ یہاں کوڑے کے ڈھیر پر مائیں اپنے بچوں کو پیدا کر رہی ہیں۔ یہاں تقریباً 5 لاکھ آبادی کے لیے ایک ڈاکٹر ہے میرے ملک میں، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ماحول اتنا آلودہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ماحول میں اب ہمارے پاس تھرمل پاور مظفر گڑھ، اے ای ایس، لال پیر، کیپکو، کوٹ ادو اور تقریباً 40 کے قریب، 45 کے قریب پرائیویٹ ڈپو گجرات میں بن گئے ہیں۔ ایک ایل ڈپو ہے، ایک فرنس ڈپو ہے، آگے چلے جائیں تو کوٹ دو میں کیپکو کوٹ دو ہے، پارکو ہے اور کیپکو کوٹ دو ہے۔
ان سب کی، اور میرے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں 3 شوگر ملیں ہیں، فاطمہ شوگر مل، شیخو شوگر مل اور حاضرہ رحمان حاضرہ شوگر مل۔ ان تمام کی گندگی، آلودگی اور ان سے جو نکلنے والا دھواں ہے وہ ہمارے ماحول کو، ہماری فضا کو آلودہ کر رہا ہے، اور ان سے دوسرے جو مطلب ہے کہ میرے ملک میں، میرے وسیب میں یہ جو زیر زمین پانی ہے، یہ جو شوگر ملیں ہیں، یہ شوگر ملیں جب چالو ہو جاتی ہیں تو یہ ان کے جو زہریلے مادہ ہوتے ہیں یہ اس کو یہ ایک نہر میں اور ایک سیم نالے میں ڈال دیتے ہیں، جیسے میرے ملک کا، میرے وسیب کا زیر زمین پانی زہر بن چکا ہے، جس سے گردے، پھیپھڑے، تمام قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں، میں اپنے وسیب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے وسیب کے لوگ ایسے نمائندے اپنے منتخب کریں جو جا کے ایوانوں میں جا کے میرے وسیب کے حقوق کی جنگ لڑیں، میرے وسیب کے مسائل حل کرنے کی جنگ لڑیں۔ وہ اپنی جنگ نہیں لڑیں، اپنے پیٹ کی جنگ نہیں لڑیں، اپنے بچوں کے مستقبل کی جنگ نہیں لڑیں، میرے وسیب کے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑیں، میرے وسیب کے ڈیولپمنٹ کی جنگ لڑیں۔ اب دیکھتے ہیں تو یہ مظفر گڑھ سے محمود کوٹ روڈ جو تھرمل پاور مظفر گڑھ سے آ رہا ہے پیر خیرن شاہ دربار سے، تو یہ روڈ تقریباً پچھلے 10-12 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ٹھیکیدار نے روڈ توڑ دیا کہ جی نیا بن رہا ہے، نیا بن رہا ہے، مشینری آ گئی، کام شروع ہو گیا، آدھا کلومیٹر روڈ بننے کے بعد کام وہیں سٹاپ ہو گیا۔ یہ تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو۔ پچھلے دور حکومت میں جو MP صاحب تھے، ٹھیکیدار کی زبانی کہ وہ مجھ سے پورا فنڈ لے گئے ہیں، اب DC صاحب فنڈ ریلیز کریں تو میں روڈ بناؤں، جیسے جیسے فنڈ ریلیز کر رہے ہیں ویسے روڈ بن رہا ہے۔ میں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ، RPO ڈیرہ غازی خان، کمشنر ڈیرہ غازی خان اور چیف سیکرٹری سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے، یہ ہمارے علاقے کا دیرینہ مسئلہ ہے، محبت سے ہم نے یہاں دھرنا بھی دیا تھا، ہمارے لوگ احتجاج بھی گائے بگائے کر رہے ہیں، DC صاحب سے ملاقاتیں بھی ہمارے وکلاء اتحاد کے دوستوں نے کی ہیں، تمام تر کاوشوں کے باوجود اس روڈ کا کام شروع نہیں ہو رہا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر دوبارہ کمپین چلائیں۔ اس سے پہلے ہم DC صاحب آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے کھاتے میں آتا ہے یہ روڈ، اور مہربانی کریں اس کی تعمیر کروائیں۔ ہم اس وقت ایک نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں، تمام تر معاملات دیکھ کر جنوبی پنجاب صوبہ جو ہے، جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ اپر پنجاب، KP اور بلوچستان کے لوگوں کے بجلی کے بل بھی ادا کر رہے ہیں۔ ڈیولپمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، بے روزگار ہم ہیں، ادھر ادھر سے لاشیں ہماری آتی ہیں، ہمارا بلوچستان کمانے کے لیے جاتا ہے، لاشیں آتی ہیں، KP میں جاتا ہے، لاشیں آتی ہیں، سندھ میں جاتا ہے، لاشیں آتی ہیں، اپر میں جاتا ہے، لاشیں آتی ہیں، لاشیں بھی ہم اٹھا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ بھی ہماری نہیں ہے، یہاں روندے بھی ہم جا رہے ہیں پاؤں کے نیچے۔ اس سب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے منتخب نمائندے بغیرت ہیں، ہمارے منتخب نمائندے لالچی اور خود غرض ہیں، جو صرف ووٹ اور پرچی کے لیے آتے ہیں، باقی ان کا ہمارے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم ان کی عوام نہیں ہیں، ہم پاکستان، کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا ہم انڈیا میں رہتے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف پاکستان ہے اور ایک انڈیا ہم نے فلائی اوور بنایا ہوا ہے کہ جنوبی پنجاب والے انڈیا میں رہتے ہیں؟ تو مہربانی کریں، ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہمیں محب وطن پاکستانی رہنے دیں، ہمیں ہماری ڈیولپمنٹ کا جو حصہ ہے وہ پورا دیا کریں۔ بھٹو صاحب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے سندھ میں شہری اور دیہاتی کوٹا ڈیولپمنٹ کا اور جابز کا الگ الگ کر دیا تھا، لیکن جنوبی پنجاب کے متصب جو تخت لاہور تھا، تخت لاہور کو اب ہم کیا گالی دیں، کیونکہ تخت لاہور کے بعد تو تخت تونسا بھی آتا ہے، ہمارا بھی تو وزیر اعلیٰ بنا ہے تونسا شریف سے جس کا تعلق تھا، ڈمی عثمان بزدار جو بھیڑ بکریاں چوری کرتا تھا، دمبے چوری کرتا تھا، جو بھارتی سے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چیک پوسٹ کراس کروانے کے پیسے لیتا تھا، جو چور تھا، ڈکیت تھا، جس کے بھائی عمر بزدار ہے، یہ پیر خیرن شاہ دربار میرے ساتھ موجود ہے، اس کے بھائی عثمان بزدار کے بھائی نے وہاں سے پیسے لے کر 2 پارٹیوں کو آپس میں لڑایا، دونوں طرف سے پیسے لیے، مقدمات بنواتے رہے۔ عثمان بزدار نے پنجاب میں تحریک انصاف کا اور تحریک انصاف کا پورے پاکستان میں بیڑا غرق کیا ہے۔
اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان پہلا رخنا بھی عثمان بزدار کی وزیر اعلیٰ بننے کے ٹائم پہ آیا تھا، وگرنہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی تو بڑی اچھی بات تھی، اور یہ بہترین ان کا کمبینیشن تھا اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف، چیئرمین تحریک انصاف کا جب وہ حکومت میں ہے۔ عثمان بزدار کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان رکھنا آیا۔ اسی عثمان بزدار وہ ایک دن جیل میں بھی نہیں گیا، اس سے تو اچھا پھر پرویز الہی تھا جس نے مطلب ہے 2 مہینے 2 مہینے جو وزیر اعلیٰ بنا، لیکن اب وہ عمران خان کے اوپر مشکل وقت ہے تو پرویز الہی اس کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ پرویز الہی کل تحریک انصاف میں آ رہا ہے، وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں آ رہا ہے، 3 مہینے کے لیے اسے وزیر اعلیٰ بنایا، آج وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تھا، بز کا مطلب ہے بکریاں بزدار بکریاں چرانے والا اس کو کہتے ہیں، تو یہ کون سا کوئی اللہ معاف کرے عمران خان کے ساتھ ہاتھ میں یہ اعلیٰ دین کا چراغ لگ گیا تھا؟ خان صاحب آپ کے ہاتھ میں کون سا یہ اعلیٰ دین کا چراغ تھا جو آپ نے ہر کسی کے ساتھ، آپ کی علیم خان جہانگیر ترین کے ساتھ اسی کی وجہ سے نہیں بنی، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسی کی وجہ سے نہیں بنی، آپ کے کتنے لوگ اسی کی وجہ سے ناراض ہیں، اینکر ارشاد بھٹی صاحب آپ کے کتنا پرو ہیں، عمران ریاض، آفتاب اقبال، یہ سب لوگ اسی وجہ سے آپ کو کوستے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ نے یہ غلط کیا ہے۔ عثمان بزدار کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگانا عمران خان صاحب آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور یہ آپ کو اس غلطی کا خمیازہ آپ اور آپ کی پارٹی آج تک بھگت رہے ہیں۔ وہ اس صورت میں کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد آپ کے لاکھوں ورکر، آپ کے لیڈرشپ آپ خود جیلوں میں ہیں، اور آپ کے ورکروں کے گھروں کے اوپر چھاپے ہیں، آپ کے ورکر گھر میں نہیں ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو یہ وجہ صرف عثمان بزدار ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کے تمام لیڈران کی، پاکستان کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی، اللہ پاک تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک پاکستان آرمی کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، اللہ پاک مسلم امہ کو فلسطین کی امداد اور ان کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔